اگر وہ ثابت ہو جائے یا وہ خود مان لے، جیسے داؤد بادشاہ نے اقرار کر لیا گناہ کو، یا وہ خود مان لے کہ ہاں خدا مجھ سے غلطی ہو گئی، صحیح، یا وہ خود مان لے تو بھی گناہ ہے، یا الزام ہو تو بھی یہ گناہ نہیں، یا الزام ہو جب ثابت ہوگا تو گناہ بنے، آمین، اور اگر ثابت نہ ہوا تو الزام ہی نہیں۔ پر میں بتا رہا ہوں یہ تینوں ہی صورتوں میں جس شخص پر الزام ہے اس پہ غم آئے گا، وہ مان لے پھر بھی غم آئے گا، روئے گا کہ میں نے کیا، داؤد بادشاہ رویا میں نے ایسا کیوں کیا، اس کی بیٹے کی جب ڈیتھ ہوئی اس نے کہا یہ میں نے کہا 3 دن تک وہ روزہ رکھ کے بیٹھا ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا اور دعا کرتا ہے، بچہ نہیں ہوتا، اس نے مان کے لیے لیا پر بچہ نہیں ہوتا، خدا نے کہا تیرا تخت نہیں چھینوں گا پر یہ بچہ نہیں بچ سکتا، آمین۔ اس صورت میں غم آئے، مان بھی لے تو غم آئے گا، ورنہ الزام بھی ہو تو غم آئے گا اور ثابت ہو جائے پھر بھی غم آئے گا۔ تو یہ دوسری آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں زبور 61 کی 61 کی، اس میں دیکھتے ہیں کیا لکھا، غم جب آئے تو بیٹی نے کیا کرنا، الزام جب آئے گا تو غم بھی آئے گا، تو غم میں کیا کرنا ہے یہ آگے آئے گا، آس پاس میں پاس کرنا پڑے گا۔ 61 verse 2 61 میں اپنی افسردگی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا، آمین۔ افسردگی جو ہے غم ہوگا، غم میں ہوں گا یا ہوں گی، جب میں غم میں ہوں گا تو میں کیا کروں گا، زمین کی انتہا سے کیا کروں گا، مجھے پکاروں گا، جیسے وہ بچہ کہہ رہا ماما مجھے اسی کہہ رہا کدھر گئی میری ماما، پکاروں گا، یہ دیکھیں داؤد بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، غم میں میں تجھے پکاروں گا، اور ہم اکثر غم میں کیا کرتے ہیں خدا کو بھول جاتے ہیں، غم میں یہاں تو ہم غصے میں آ جائیں گے سر، ٹھیک ہے، یا ہم خاموش ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، جہاں شخص کوشش کرے گا وہ خاموش ہو جائے، پر میں کہتا ہوں جو خدا کا بیٹا یا بیٹی ہے نا وہ جناح سے بھی اوپر ہے، آمین، وہ کیا کرے گا، وہ دعا کرے گا، آمین سر، وہ خاموش نہیں رہے گا، وہ داؤد بادشاہ کی زیادہ دعا کرے گا، وہ زیادہ دعا کرے گا، میں شاید آپ کو فارمولا پتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ دعا کرے گا، آمین سر، دعا بھی نہیں زیادہ دعا، تو میں نے کہا دنیا دار کیا کرے گا، وہ خاموش، یعنی بڑا عقل مند بھی ہوگا نا کوئی دنیا کا بندہ سر، بڑا عزت والا یا بڑی سمجھ رکھنے والا، تو وہ خاموش ہو جائے گا، خدا مالک اگر اس نے نہیں ہونے دیا تو میں خاموش ہو جاتا، میں نے دیکھا خاموش ہو جاتا، پر جو احمق ہوتا ہے وہ غصے میں آ کے غصہ نکال لوگوں کو احمد ملا دیتا ہے، تو جو بہت عقل مند ہوگا وہ کیا کرے گا، خاموش ہو جائے گا، پر جو خدا کا بیٹا بیٹی یعنی عقل مند سے بھی اوپر وہ کیا کرے گا، وہ دعا میں تیرے سے گائیڈ کر کے آتا، وہ خدا سے رہنمائی نہیں لے گا، خاموش نہیں رہے گا، آمین سر، آمین۔ تو غم آئے تو کیا کرنا ہے، الزام آئے تو کیا کرنا ہے، گناہ آئے تو کیا کرنا ہے، دعا ہماری طاقت، دعا ہمارا اختیار، ہمارے اختیار جسمانی نہیں، ہمارے اختیار جسمانی نہیں بلکہ قلعوں کو ڈھا دینے والے، قلعوں کو ڈھا دینے والے، قلعے دربار تباہ ہو جائے، شہر کہ شہر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، آمین، جس شہر میں جائیں گے نا خدا کہہ رہے ہیں ایک ہی راست باز کی دعا سے میں پورے شہر کو سرفراز کروں، جیسے بھائی راشد ہے ابو ظبی میں ہے الائن میں، تو الائن کا جتنا علاقہ ہے نا جتنا وہ شہر کا علاقہ اکیلے راشد بھائی کی دعا سے بچ سکتا ہے، آمین، ہاللویا، تھینک یو بلیو کہ بائبل یہ کہہ رہا ہے ایک راست باز کی دعا سے پورا شہر بچ جائے، تو کھانا کیسے نہیں بچے گا، ہم دعائیں کھاتے رہتے ہیں ہمارا کھانا تبدیل نہیں ہوتا، کوئی بات جو کل ہم نے سیکھی
یہ تمہاری داری تمہاری اور تمہاری تم بات اگر میں نہیں سنوں تو دعائیں اس لیے نہیں سنی جاتی، اس لیے آپ دیکھیں چیک کریں داؤد بادشاہ کی طرح کہیں خداوند کو، اے خداوند مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، مجھ میں کوئی بری بات تو نہیں جس وجہ سے تو میری دعا نہیں سنتا، کیا ہوا ہے؟ داؤد بادشاہ کی طرف کہتا ہے خدا تو اب میرے ساتھ جنگوں میں نہیں جاتا، صحیح کہہ رہا ہے، اوپنلی خدا سے بات کر رہا ہے، اس کا پہلے تو جاتا تھا پر اب نہیں جاتا، تو کیا ہوگا؟ خدا کے روح سے پھر خود ہی جواب دیتا کہ یہ میرے گناہ کس وقت سے، جب تو نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو میں کہاں اٹھا، تیرے کرم کی وجہ سے، تیرے ہاتھ کی وجہ سے میں بچا ہوا تھا۔ خدا پھر اپنا جلوہ دکھاتا ہے، میں ہوں پیچھے، کوئی تو نہیں ہے جو فتح پہ فتح ملتی جا رہی ہے، جو کامیابی پہ کامیابی ملتی ہے وہ خدا کی وجہ سے ملتی ہے، انسان کچھ نہیں، جس میں کہ مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے لکھا ہے تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے۔ تو ہم نران میں تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نران کے اندر پہاڑ ہے آپ نے بابو سر ٹاپ پہ جو جانا ہے وہ بہت اونچائی ہے، پر اگر آپ اس پہاڑ پہ چڑھ جائیں تو آپ بابو سر ٹاپ کو بھول جائیں، پیدل چڑھیں گا پھر آپ کو مزہ آئے گا، پیدل چڑھے پہاڑ پر، پیدل سر تو بچے اگر نہ ہو تو پھر تو کچھ ہم کر سکتے ہیں، یعنی صرف مرد ہوں اور شوز بھی ویسے پہنے وہ رستہ ایسا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، تھک جائیں گے، زور لگے گا، آگے تھک جائیں گے، جن کی پریکٹس نہیں، تو جن کی واک کی پریکٹس ہے، جیسے میں پہلے کافی 1-2 سال پہلے 10 کلومیٹر سے چلتا تھا، آمین، تو مجھے پتا ہوتا تو مجھے فیل بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں 10 کلومیٹر چلا ہوں، آج میں 15 کلومیٹر چلا ہوں پیدل، یعنی میں گلبرگہ سے ابھی پیدل ہو گیا اور فیل بھی نہیں ہوا۔ تو اگر آپ کی پریکٹس ہے تو آپ پہاڑ پہ چڑھ سکتے ہیں، آمین، ہاللیلویا، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، یعنی بادل اس پہاڑ کے جیسے یہ چھت ہے جو ہے نا یہ پہاڑ کی اونچائی ہے اور بادل جو ہے نا اسی کی طرح ایسے نیچے ہیں، پہاڑ سے نیچے گزر رہے ہیں بادل، وہ کتنا اونچا ہے تو بادل نیچے ہے اور اس کی جو چوٹی ہے وہ اوپر ہے۔ تو داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ تو مجھے اس چٹان پر لے چل، تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، آمین۔ آپ دیکھیں خدا خالی خدا نہیں ہے، یعنی وہ چٹان پہ چڑھنے کا سامان دیتا ہے، سپلائر بھی ہے، آپ کا جنرل ہے جنگ کے اندر، آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف ہے، آمین، آرڈر دے گا کہ جاؤ اس کو یہ اسلحہ چاہیے، یہ اس کو یہ پہاڑ پہ چڑھنا ہے، اس کو چڑھنے دو، مدد کرو اس کی۔ تو یہ اس کو پتا تھا داؤد بادشاہ کو کہ یہ میرا خدا مجھے اونچی چٹان پہ بھی چڑھا سکتا ہے جو مجھ سے اونچی ہے، غور کریں اس کی باتوں پر، تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، اس لیے مت گھبرائے کریں، آپ کی پہنچ سے باہر کوئی کام آئے نا تو آپ کے خدا تیرے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم رات کو ریسرچ کر رہے تھے کہ زیوا اور میں کہ دبئی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک فیملی کا، ایک بندہ دبئی میں جو سیٹل ہوتے ہیں تو کتنا خرچہ ان کا، تو ہمارا جو ایوریج رزلٹ آ رہا تھا 8,000 تھا، کتنے 8,000 درہم کا خرچہ ہے، یعنی یہ بیسک ہے۔ ابھی آپ اگر گئے نا جیسے آپ کو عادت ہے کوئی اچھا اور ڈفرینٹ کھانے کا یا اسپیشل کوئی آپ کا دل کرتا ہے یا اسپیشل چیزیں کھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی ہو وہ بھی ہو اور بے شمار چیزیں، صورت سے ہٹ کر خواہش جو ہوتی ہے، تو جبکہ اے سی جو آپ کی ضرورت ہے گرمی ہے باہر، تو اگر آپ کہیں کہ اے سی کے علاوہ سولر سسٹم ہو، مجھے بجلی کا بل نہ دینا پڑے، اور
نہ خواہش کہ میرے گھر میں نا اپنی بجلی پیدا ہو, مجھے وابڈا کی کوئی وہ پرواہ نہ ہو, جتنی مرضی بجلی استعمال ہو, اس کے لیے پیسے چاہیے. یہ خواہش ضرورت نہیں, بجلی ایک ضرورت ہے. تو 8,000 درہم 2,000 درہم تقریباً جو ہے وہ 1,22,000 بنتے ہیں. تو یعنی یہ 4,000 درہم ہو گئے 2,40,000. تو یہ تقریباً کوئی 5 لاکھ کے قریب خرچہ آتا ہے ایک فیملی کا. اور ایک معمولی یعنی چھوٹی فیملی, 5 بندوں والی فیملی نہیں, یعنی 2 بچے اور ایک پیرنٹس اور 4 بندوں کی فیملی کے 5 لاکھ خرچہ ہے. یہ بیسک ہے. اور یہ میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ میں اور راشد بھائی رہتے رہے, اجمان یا کچھ کے علاقے. اگر آپ دبئی میں جائیں گے تو یہ خرچہ ڈبل ہے. دبئی سٹی میں 10 لاکھ ہے اس میں, پاکستانی کتنا خرچہ ہے 10 لاکھ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اونچی چٹان کی مندا کی یہ عام بندے کی کون سے باہر, عام بندے کی کون سے تو کیا کہہ رہا ہے خدا, تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے, اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اس شہر میں لے چل جس میں رہنا مشکل ہے. آمین. آمین. پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیا ہم ایک ہفتے میں اتنے پیسے کما سکتے ہیں؟ ایک ہفتے میں آپ 5 لاکھ کما سکتے ہیں. تو ایسا فارمولا ہے بزنس میں. میں بزنس سکھا رہا تھا بچوں, آپ نے بی کام کیا, آپ بھی بزنس پڑھ رہے تھے. تو دیکھو آپ کبھی ایسے سوچتے ہو کہ کیا میں ایک ہفتے میں اتنا پیسہ کما سکتا ہوں, تو جتنا لوگوں کا مہینے کا خرچہ. تو میری ہنسنے لگی جب ہم یہ باتیں, میری ہنس رہی تھی کہ یہ باتیں, پھر مجھے لگا کہ شاید میری کو یقین نہیں ہے کہ ہم اتنا کما سکتے ہیں. بچوں کا کانفیڈنس ہوتا ہے نا, میری کو تھا, میں نے کہا آپ کر سکتے ہیں. پر شروع میں وہ ہنس رہی تھی جب ہم نے جب باتیں کی اسٹارٹ, تو میری کے پاس تھی. تو یہ بچے کا کانفیڈنس دیکھنا, خدا دیکھتا ہے ایمان, اس کا کتنا ایمان ہے, کیا یہ مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ بس یہ کہتا ہے وہ یہ اتنا کار دے سکتے, اتنا اونچا پہاڑ اس میں میں چڑھ نہیں سکتا. پہلے ہی بتا رہا, ہمت نہیں ہار رہا, وہ کہہ رہا تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے. آپ نے کوئی کمیٹی ڈالنی ہے تو آپ نے اچھا میں کاش میں 5 کمیٹی ڈال سکتا, 5 کمیٹی. ہاں تو میری محنت سے کمیٹی ڈال دی, میری والدہ کو پتا ہے, بھائی بھی کمیٹی ڈال دی. پر 5 کم ڈال دیں, 5 کمیٹیاں کم بندے ڈال دیں. ایک بندے نے 5 ڈالی, یہ بندے کی پہنچ سے باہر ہے نا. اگر 10,000 بھی اس کا ہوتا ہے منتھلی تو 50,000 بنتا ہے ہماری پہنچ سے اونچی چٹان. پر داؤد کیا کہہ رہا ہے, تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے. آمین. تو میں کہتا ہوں کچھ بھی اگر آپ خواہش کریں, کچھ بھی آپ چاہیں, کچھ بھی آپ کے دل میں آئے تو آپ کے خدا تو کر سکتے. تیرے لیے کوئی بھی کام ناممکن. آمین. تو ہمارے آنکھوں کے سامنے بے شمار گواہی ہیں. ایسا بڑا بادل خدا نے ہمیں اپنی پہچان سمجھ دے دی, اپنا جلوہ دکھا دیا ہے. میں تجھے 5 لاکھ 50 لاکھ بھی دے سکتا ہوں, میرے پیچھے چل. ہمیں پتا خدا میں کچھ بھی دے سکتا, پر ہمیں پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ, ہمیں پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ, ہمیں اپنے خدا کے پیچھے چلنا. وہ خدا کہہ رہا ہے, کسی بت کو نہیں کہہ رہا, اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں خود ہی چڑھ دوں گا اوپر اونچی چٹان پہ. نو, نہیں چڑھ سکتا. خدا کو کہہ رہا کہ خدا لے چل, تیری مرضی ہے تو میں پیر رکھوں گا, سمندر دور سے ہو جائے گا پیر. آمین. پہاڑ رستہ دے. کئی لوگ کہتے ہیں میرا ہسبینڈ نہیں بدل سکتا, کہ میری بیوی نہیں بدل سکتی, یہ چٹان مجھ سے اونچی
اونچی ہے. یہ بندہ میری سمجھ سے باہر ہے. ساری عمر گزر گئی پر اس کو میری سمجھ نہیں آئی. تو یہ شوہر میری سمجھ سے باہر. اونچی چٹان بن جاتا ہے وہ شوہر, اونچی چٹان بن جاتا ہے. پر کیا اس بہن نے, کیا اس بھائی نے کہا کہ میری بیوی کو تو ہی بدل سکتا, اگر تو چاہے تو میں اسی کے ساتھ رہوں, اگر تو چاہے تو میں اسی کے ساتھ رہوں گی. آمین. اونچی چٹان پہ چڑھ جاؤں گی. خدا کو کہیں آپ کے خدا مجھے لے چاہتے. آگے کہتا ہے اس میں کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا پہنچ. تو میری پناہ رہا ہے. اب میں ایک دفعہ کیا کروں خدا کی شفقت کا, خدا کی مہربانی کا, تو کیا وہ مجھے دوبارہ وہ شفقت یا مہربانی نہیں کر سکتا؟ آمین. ایک دفعہ وہ میرے اوپر سے جو ہے وہ 50 لاکھ کا قرضہ اتار دے, تو کیا وہ دوبارہ میرے سے 70 لاکھ کا قرضہ نہیں میرے اوپر سے اتار سکتا؟ کیا وہ بدل گیا یا میں بدل گیا ہوں؟ میرا ایمان اوپر نیچے ہوا. ہم اپنے خدا کی صفت کو سمجھتے نہیں کہ وہ یکساں خدا, آمین. جو اس نے کل معجزات کیے آج بھی کر سکتا. اس نے جو مجھے خدمت میں برکت دیا مجھے بزنس میں بھی دے سکتا ہے. یہ نہیں کہ میں ایڈ پہ اپنی آنکھ رکھوں گا, ایڈ ہی آئے گی تو میرا چرچ بننا ہے, کوئی مجھے دے گا کہ میرا چرچ بننا ہے. نو, خدا نے مجھے نعمت دے دی ہے, میرے اندر ایک سکل, ایک ہنر رکھا ہے. وہ ہنر خدا کا گفٹ ہے. اگر میں اپنے ہنر کو استعمال کروں تو سب کچھ ہو جائے. میں نے اپنی گفٹ کو, میں نے اپنے تحفے کو سمجھنا ہے. یعنی کوئی ایسا گفٹ ہو, کوئی آپ کو گفٹ میں امبریلا دے دے سر, گفٹ میں امبریلا دی سر, تو آپ پھر بارش ہو رہی ہے باہر نہیں جا سکتے, حالانکہ امبریلا آپ کے پاس گفٹ میں آئی ہوئی ہے. امبریلا آپ کے پاس گفٹ میں ہے, چھتری آپ کے پاس تحفے میں آئی ہے. تو آپ کے فون کو ایک چاہے ذرا باہر میں آپ سے بات کرنی ہے, تو آپ نہیں میں نہیں آ سکتا, باہر بارش ہے, اور چھتری آپ کے پاس فری میں, خریدنی بھی نہیں پڑی. آپ کے اندر ہنر, آپ کے اندر ٹیلنٹ, خدا نے آپ کو گفٹ دیا ہوا ہے, اور آپ اس کو استعمال. دعا بھی ایک گفٹ ہے, ایک نعمت. دعا کرنا ایک نعمت ہے, ایمان ایک نعمت ہے. ایسے سر ہر کسی کا ایمان نہیں ہوتا کہ یہ پہاڑ ہٹ جائے گا. ہر کسی کا ایمان نہیں ہے کہ خدا 60 لاکھ ڈالر کا قرضہ میرے اوپر سے اتار دے گا. 60 لاکھ ڈالر روپیہ بھی نہیں, 60 لاکھ روپیہ بھی نہیں, ڈالر اربوں روپیہ. خدا کہہ رہا فکر نہ کرتے ہو جائے گا ہنس. تو یہ گفٹ نہیں تو کیا ہے, یہ نعمت ہے. پر کئیوں کے پاس نعمت ہوتی ہے پر وہ بارش سے ڈرتے رہتے ہیں. ہنر آپ کے پاس ہے, آپ لوگوں کی طرف دیکھو کہ یار پتہ نہیں میں گیلا ہی نہ ہو چکے, یعنی آپ کے اندر ایمان کہاں ہے. آپ اپنی خدا کی طاقت کا پتہ نہیں. آگے چلتے ہیں. آمین. میں ہمیشہ تیرے قیامت میں رہوں گا اور میں تیرے پروں کے سایہ میں بنا لوں گا. آمین. دیکھیں کیسی تسلی کی باتیں دعا میں ہو رہی ہیں. اور اس بیٹے پہ الزام ہے, الزاموں کی لسٹ ہے پوری, پر اس کے دل میں تسلی چیک کرے کیسی. داؤد بادشاہ کے دل میں تسلی دیکھے کیسی. کیا جب آپ پہ الزام لگتا ہے یا آپ گناہ میں گرتے ہیں تو کیا آپ بھی ایسے دعا کرتے ہیں؟ سوال یہ داؤد بادشاہ نے تو کی دعا, کیا آپ بھی ایسے کرتے ہیں؟ یا آپ پہ الزام ہے یا آپ گناہ میں, دونوں صورتوں میں کیا آپ نے ایسے دعا کی؟ کیا آپ نے خدا کو کہا کہ تو مجھے اس پاکیزگی میں لے جائے جو مجھ سے آمین. ہاللیلویا. میں پاک نہیں. جب پترس نے دیکھا نا ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے اتنی کوشش کی ہے, ہفتہ لگے نہیں, مچھلی پکڑی نہیں کی, ایک بھی مچھلی نہیں ملی, تو یہ جو بندہ آیا ہے میری کشتی میں بیٹھا ہے اور اس کے بیٹھتے ساری چال ٹوٹنے لگ گئے. آمین. سوچے ذرا کہ میں پورا ہفتہ کھپتا رہوں اور کوئی کلائنٹ نہ آئے میرے پاس. جو ہی یسوع مسیح کی سفارت کو میرے گھر میں بھیجے یا بہن شاید کہ مجھ سے لفظ نکلے تو میں کہوں 1 منٹ, جب سے انہوں نے مجھے یہ دعا دی ہے نا
میرا تو اتنا بزنس بڑھ گیا کہ مجھے سنبھالا نہیں جا رہا. آمین. تو کیا ہوا؟ پترس یسوع مسیح کے پیروں پہ گر گیا. یسوع کے پیروں پہ گر گیا. اس نے کہا اے خداوند یہاں سے چلے جا. میں ایک ناپاک شخص، میں ایک ناپاک شخص. پتہ چل گیا خدا خود کے پاس ایسے سر. یعنی آبزرویشن، الرٹ رہنا، یعنی آگاہ رہنا کہ میری زندگی میں پہلے تو یہ ہو رہا تھا، پر جب سے یہ شخص میری لائف میں آیا ہے، یہ بندی آئی ہے، یہ خادمہ آئی ہے، یہ خادم آیا ہے، میری زندگی کی جو کاہے پلٹ گئی نوٹ نہیں ہوتا، نوٹس کرنا ہے. میں تو باریکی سے نوٹ کرتا ہوں کہ میری ماں کے جو منہ سے یا میری جسمانی ماں کے منہ سے میرے لیے کیا دعا نکلی. آمین. یا جب میں دعا کر رہا ہوں خود تو میرے منہ سے کیا لفظ نکل رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی دعا کی جب گیت گائے تھے کہ آگ اور پانی کٹھے رہ سکتے ہیں. آگ اور پانی حالانکہ رہتے نہیں ہیں. جہاں پہ آگ ہوگی پانی والے بھول جائے گی آگ. کیا پانی کے اوپر آگ جلا سکتا ہے کوئی؟ بتائیں کس نے کہا؟ گڈ. کیا نام ہے؟ زہیر. زہیر شاباش. تعلیم دیں. آمین. شاباش. تو یہ ہے دیکھیں چھوٹے بچوں کو اگر سکھائیں گے کہ خدا کے لیے کوئی بھی کام ناممکن. آگ جل رہی ہے، جھاڑی جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے سر. پر جل نہیں رہی. جل چل. اگر خدا چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے. آپ کا ناپاک، بیوقوف، احمق ہسبینڈ یا وائف خدا اس کو بدل سکتا ہے آمین. اگر خدا چاہے تو. اس لیے آپ کا ایمان، آپ کی دعا میٹر کرتی ہے، آپ کا یسوع کے ساتھ رابطہ میٹر کرتا ہے. ہم اپنی غم پہ، اپنی فکر پہ بس لگے رہتے ہیں اور اپنے اندر ہی بنایا کہ میں نے اتنی دعا کی پر جواب نہیں آ رہا. نہیں تو چلو ٹھیک ہو سکتا ہے اس میں خدا کی مرضی. خدا کبھی بھی کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتا. وہ سب کی توبہ تک کی وہ چاہتا ہے. وہ کبھی بھی کوئی بچہ جیسا مرضی کہ وہ ماں نہیں چاہیے کہ وہ مار کھائے، سزا پائے. خدا بچانا ہی چاہتا. آمین. آمین. میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا اور میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا. کہاں پہ پناہ لینی ہمیں؟ خدا کے پروں کے سائے میں. لکھا ہے کیونکہ اے خدا تو نے میری منتیں قبول کی. آمین. تو نے مجھے ان لوگوں کی سبراس بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں. تو نے مجھے اپنی بڑی ایک اور بھیت آ گیا، بڑے دھیان سے آپ نے سننا. آمین. تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں. آمین. آمین. میری خواہش تھی کہ جیسے میرا ماموں خدا سے ڈرتا ہے اور جس طرح سے وہ دعا کرتے ہیں، جس طرح سے خدا نے ان کے زمانے کو بچایا، ان کے دل کی جو وین ہے وہ سکڑ گئی تھی آج سے 25 سال پہلے. کیسے خدا نے میریکل کیا ان کی زندگی میں. ان کا کھانا ہی بدل دیا، ان کی وائف کو بدل دیا، ان کو روح القدس کا بپتسمہ دے دیا، غیر زبانیں بولنے لگے خدا نے، جو کہ پہلے گالیاں نکال کے گزارا کرتے دنیا دار. اب وہ کرانے کی شکل بدل گئی. تو میری خواہش تھی کہ جیسی ان کے پاس برکت آئی ہے وہ میرے پاس آئی. آمین. اور مجھے ایسے کوئی چرواہا، کوئی پاسٹر مل نہیں رہا کہ خدا نے مجھے دکھ دے کے سکھایا، سر. دکھ دے کے آسمان کو بھیجا اس پاسٹر کے پاس کہ ویسے نہیں جائے گا، آسمان کی وجہ سے جا سکتا ہے. آمین. میری آسمان، یہ میری آسمان، میرے بھائی سیفن کی آسمان اور میری آسمان. تو اس نے کہا ویسے اس لیے نہیں جائے گا، مارتھا جائے گی تو بھائی وشال کے پیچھے آ گئی. آمین. یہ کنیکشن ویسے ہی یہ نہیں ہلنا، اس کے پیچھے پیچھے یہ اس کو بھیجوں گا صحیح جائے. تو پھر مجھے خدا نے وہ خادم لا دی. تو پلان تھا خدا ایسے سر. تو جب
خدا نے اپنے خادم سے ملایا تو پھر وہ جو بھید تھا کہ خدا سے ڈرنے والوں کے پاس کیسی برکت ہوتی ہے، خدا سے ڈرنے والوں کے پاس کیسی برکت ہوتی ہے۔ آمین آج سے 30 سال پہلے کم از کم سر 30 سال پہلے کم از کم خدا نے ان کو دیکھے، آج سے 30 سال پہلے آج بھی اگر کوئی چرچ میں 3 کروڑ روپے لگائے تو نظر آئے گا۔ چرچ میں کتنے 3 کروڑ روپیہ لگائے کوئی، اور ایڈ نہ ہے، ایڈ کے بغیر صرف کلیسیا لگائے سر ایسے یا پاسٹر اپنا بزنس کر کے لگائے، 3 کروڑ لگے گا تو چرچ نظر آئے گا واقعی چرچ بنا۔ تو آج سے 30 سال پہلے 3 کروڑ لگا ہوا ہے۔ یعنی خدا سے ڈرنے والوں کی میں وراثت بتا رہا ہوں، یہ جو خدا سے ڈرتے ہیں نا وراثت دیکھ لیں، ان کے بچوں کو بھی ڈرتے تو پھر میں بہن شاہدہ کی زندگی میں بھی غور کرتا ہوں، یہ خدا سے ڈرنے والے ہیں، ان کی وراثت چیک کر لیں۔ خدا سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان کی سی وراثت، مجھے ایسی برکت چاہیے جیسی ان کے پاس، آمین اور یہ مجھے کوئی دنیا میں کوئی بندہ نہیں دے سکتا خدا کے علاوہ۔ دولت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، بزنس مل جائے گا، گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا، پر ایسی برکت نہیں ملے گی جیسے خدا سے ڈرنے والے لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ آمین وہ وہی دیتا ہے۔ سر جب آسما نے ادھر جانا تھا پہلے دن ہمارے ٹیچر کے چرچ میں، سر تو مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کس چرچ میں جا رہی، پر اس کے پہلے پاسٹر نے کہا، جو اس کے چاچو کا پاسٹر تھا، سر اس نے کہا تم وہاں پہ جانا چاہتی ہو تو تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے، تم کہہ رہی میں نے وہاں کا ممبر بننا ہے، تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے، خدا کے لوگوں کی میراث۔ آمین سر یعنی تم ان کے لیول پہ اس طرح سے تعلیم نہیں لے سکتی کیونکہ وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت آگے ہیں تعلیم میں، تمہیں تو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ سر سر پر اسی پاسٹر نے آسما کا خاتمہ ہونے کے لیے اسٹیج پہ آ گیا۔ خدا کے لوگوں کی سی میراث کون روکے گا؟ خدا جس کا جتنا مرضی معیار بڑا ہو، پر خدا سے بڑا تو نہیں ہے۔ آمین یس خدا سے لوگوں کی، خدا کے سے لوگ ہیں، خدا کی طرح کے لوگ، خدا کے لوگ، ان کی میراث وہ خود آ کر کے آپ کے اوپر کہ میں تجھے خادم ہونے کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آمین ہاللیلویا سر یہ تو آنر ہے نا، یہ عزت ہے جو خدا دیتا ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے داؤد بادشاہ یہ مانگ رہا ہے جو ہمیں مل گیا اور داؤد کو بھی مل گیا۔ آمین سر ہاللیلویا مجھے وہ ملا دے جو تیرے لوگوں کا، مجھے دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے، دیکھیں وہ کیا مانگ رہا ہے۔ تو نے مجھے ان لوگوں کی میراث بخشی جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں۔ آمین ان کے جو واقعی ڈر نظر آتا ہے، خدا کا خوف ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، کانپتے ہیں، کام جاتے ہیں، غلطی کر ہی نہیں سکتے، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ میرا ہزاروں لوگوں کو جو خدا سے واقعی رہتے ہیں تجربہ ملنے ملتے ساری مجھے روح کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ آمین سر روح جو وش کرتا ہے کنیکشن بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، تو اس پہ اعتماد کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا آمین آمین سر تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا، اس کی عمر بہت سی خوش طرح ہوگی۔ میری باتوں کو سمجھ آئی؟ آمین سر یعنی جس بیٹی میں الزام ہو، وہ گناہ میں ہو، وہ یہ دعا کرے اس طرح سے، داؤد بادشاہ کی طرح دعا کرنا سیکھ لے وہ، تو کیسے اس کی زندگی میں سے نہیں مسئلے حل ہوں گے، کیسے مسئلے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنی ذاتی گواہی آپ کو کئی دفعہ بتائی ایسے سر کہ 18 مہینے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور میں نے ایک دن گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کی ہے، ایک دن 18 مہینوں کے برابر ایک دن۔ یہاں پہ ایک پرانا آدم 18 مہینے دعا کر رہا ہے، اور نئے آدم نے کہا ہے ایک دن ہاللیلویا دل سے دعا کر رہا ہے، اگلے دن ہی دعا۔ آپ کے بھی کوئی میٹر ہو سکتے ہیں 18 سالوں سے ہو سکتا ہے نہ ہو، ایسے ہی تو یسوع کہہ رہا ہے ایک دن بس مجھے دے، جس طرح میں چاہتا ہوں ویسے دعا۔ اس دن میری آنکھوں میں آنسو تھے،
اس دن میں اپنے گھٹنوں کو جھکا دیا. میری ماں اور باپ میرا دعا ہے, یہ باہر والے کمرے میں سو تو پیچھے دعا کر رہا ہوں. آمین. اور رات کے 3 ساڑھے 3 4 کا ٹائم, میں ہوں اور میرا خدا, اور خاموشی میں میری دعا کو سن رہا ہوں. تو مسئلہ کیسے حل نہیں ہو؟ ہمیں دعا کرنی نہیں آتی, ہمیں وہ پیٹرن سمجھ نہیں آتا, وہ فارمولا, وہ مکاشفات جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ ہم سمجھتے نہیں کہ ہمیں کیسے, ہمیں گناہ میں یا الزام میں کیا کرنا ہے. دعا کرنی اور کیسے دعا کرنی ہے. آگے خالی دعا نہیں, دعا تو سارے کرتے ہیں. آمین سر. کہ میں کس کو بھی پوچھوں گا کہ ہاں جی ہم دعا کرتے ہیں, پر کیسے دعا کرتے ہو؟ اور سچائی سے نہیں. تو میں نے کھانا, میری دعا کی کوئی جواب نہیں. ایک دن دعا کی اسی وقت جواب ہے. یہ کیا ہے؟ اس فرق کو نوٹ کرنا. آمین. اور اگلی بات, تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا. بس آخری ایک دعا ہے پھر ہم ایڈ کریں گے سر. اور اس کی عمر بہت سے کچھ تو برابر ہے. آمین. تو خدا اس کو جو کچھ دینا چاہے اس کو ملے گا. خدا کے حضور ہمیشہ قائم ہے. آمین. تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے دیا. یوں میں ہمیشہ تیری مدد سراہی کروں تاکہ روزانہ اپنی محنت سے پوری منتیں پوری کروں. آمین. آمین. تو جو منت آپ نے خدا کے حضور مانگی ہے, جو آپ نے چڑھایا ہے, وہ آپ کو پورا کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں میرے سارے دکھ کی وجہ کیا تھی زندگی میں, جو مجھے ابھی سمجھ آئی کہ میں نے خدا کو کہا تھا, خدا میری ماں کو شفا دے تو میں تیری خدمت کروں. خدا نے مجھے بھاگنے نہیں دیا, مجھے مار بھی سکتا تھا, ایک منٹ میں بھڑکا سکتا تھا. تو نے اپنی وعدہ خلافی کی ہے نا, کاٹا کہنا واپس آ کر سکتا تھا, اور اس نے مجھے سخت دکھ دیا پر موت کے حوالے نہیں. آمین. ہاللیلویا سر. سخت دکھ دے کے بھی موت کے حوالے نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے سمجھ لگ گئی کہ خدا یہ چاہتا ہے, میں نے وعدہ توڑا, مجھ میں غلطی, میں نے اپنی غلطی کو مان لی اور ٹھیک کیا کہ میں نے خدمت کرنی ہے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میری ماں کو شفا دے اور میں تیری خدمت کروں. اب میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ اور ایک بار نہیں کئی بار وعدے کیے. آمین. تو خدا سے وعدہ کر کے آپ بھول سکتے ہیں, خدا نہیں بھولتا. جب شادی ہوتی ہے کسی شخص کی تو وہ خدا سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے حاضر کرنا جان کے اس کو قبول کر کے اس کا ساتھ دوں گا غم میں, پریشانی میں, تکلیف میں, بیماری میں. ایسے سر. تو خدا ہے بیچ میں, کیسے آپ توڑ سکتے ہیں؟ تو یہ سارے بھید ہیں جو خدا کے لوگوں کو سمجھ ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ الزام میں, چاہے الزام ہو چاہے گناہ ہو, تو وہ نہیں گنائیں گے, وہ دعا کریں گے خدا تو ہمارے ساتھ ہے. یہ الزام ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, یہ گناہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. آمین. یسوع کا خون ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی. ہاللیلویا. آمین. آمین. پھر کہوں گا غور کریں, یسوع کا خون ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے. اور خالی گناہوں کو نہیں, یسوع کا خون الزاموں کو ہٹانے کے لیے کافی ہے. آمین. پرواہ نہیں, کیا الزام, کیا کہیں گے لوگ, کہتے ہیں. جب سے میں نے یہ چیز شروع کی, آخری بات, جب سے میں نے یہ چیز شروع کی ہے, دنیا کی فکر کو چھوڑ کے, دنیا کی پرواہ کیے بغیر میں خدا کے ساتھ چلنا, تو میری زندگی کا بوجھ جو ہوتا ہے, بوجھ, پریشر ختم. مجھے کسی کی پرواہ نہیں. آمین. چاہے میرے خلاف 10,000 لوگ ہوں, مجھے ان کی فکر نہیں. خواہ لشکر خیمہ گر ہوں, مجھے فکر نہیں. آمین. کیونکہ میرے ساتھ خدا پرواہ نہیں. میں نے چاہے گھر کا 50,000 کرایہ دینا ہو, فکر نہیں. دبئی میں تو لاکھ روپیہ کرایہ, اس میں ڈبل ہے, پرواہ نہیں. آمین. امریکہ میں جائیں گے اس سے بھی ڈبل ہے, پرواہ نہیں. ہاللیلویا. آسمانوں میں جائیں گے تو پاک رہنا پڑے گا, یہاں ثابت کرنا پڑے گا, پرواہ نہیں. ہاللیلویا. کیسے اتنا پاک ہو سکتا ہوں تو خدا ہی میرے اندر ہے. تو میں اسی فکر میں لگا رہا ہوں, اچھا مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا. میں یہ نہ سوچوں, میں یہ سوچوں میں نے خدا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر گناہ ہوگا ہی. آمین. آمین سر. گناہ ہو کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کے دل میں جو لگن لگی ہے خدا کے ساتھ چلنے, پاک رہنے, تو نہیں آئے گا گناہ.
تو جب آپ گھبرا جائیں گے شک کریں گے داؤد ایوب کی طرح ایوب نے کہا شاید میرے بچوں سے کوئی گناہ ہوا ہو. میں یہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے نوٹ کیا جب ہم شک میں قربانیاں چڑھاتے ہیں شک میں دعا کرتے ہیں خدا اگر کوئی غلطی شک میں ہوا یعنی آپ کو آپ نے کوئی مسٹیک کی ہے اور آپ نے نہ بھی کی ہو تو خدا وہاں پہ ابلیس کو موقع دے دے یا شیطان آپ کے خلاف رپورٹ لے کے نا چلا جائے کہ اس نے یہ دعا کی ہے اور اس نے شک کیا ہے دعا میں تو مجھے ذرا اجازت دی جائے میں اس کو کھانے پہ لے کے سر اس نے خود مانا ہے آپ کی غلطی. ایوب شک میں کہہ رہا تھا کہ شاید میرے بیٹے بیٹیاں ملتے ہیں کرتے کوئی گناہ ہوا تو میں قربانی چڑھا دیتا ہوں. نہیں یہاں تو وہ کہتا کہ گناہ ہوا ہے تو اس کی قربانی ہے. کیا کہتا خدا کوئی گناہ نہیں ڈے ہوتے میرے بچوں کو کوئی نہیں چھو سکتا. یہاں تو پورے مان میں کھڑا ہو جاتا جہاں اقرار کر لیتا پر دونوں نہیں. اتنی بڑی آزمائش جو مجھے سمجھ میں آتی میری رائے ہے بائبل نہیں لکھا پر میری رائے ہے کہ خدا نے اتنی بڑی آزمائش اسی وجہ سے بھیجی. خدا کو شک پسند نہیں. آمین. آمین. ہاللویا.